ایک سوز شہید استاد صفتی جعفر صاحب کا آپ سماعت کے حوالے ہے۔ کے دونوں بیٹے زینب کے دونوں پیارے، اے چاند بازو کٹے یہیں پر عباس با وفا کے، اذن اس سرزمین پر گزرا سرور پہ یہ بھی صدمہ، سینے پہ کھائی برچھی ہم شکل مصطفیٰ نے، اے چاند پانی پلانے ایک محل کا
سرور کیا ذبح الملا نے تیرے ستم لگا کر، اے چاند گردن چھدی پسر کی، بازو چھدا پدر کا، دونوں تڑپ تڑپ کر پیاسے جہاں سے گزرے، اے چاند پھر یہ بھی تو نے دیکھا وہ غم رسیدہ بچی سینے پہ سو رہی تھی بے سر پدر سے لپٹی، اے چاند صلوات محمد علیہ محمد پر۔ ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات۔ بہت عرض کروں کہ جو آنکھوں میں غم سرور کا دریا لے کے آئے ہیں، جو آنکھوں میں غم سرور کا دریا لے کے آئے ہیں، سکون قلب زہرا کا اثاثہ لے کے آئے ہیں، سکون قلب زہرا کا اثاثہ لے کے آئے ہیں، اور سرے محشر پیمبر کو وہ کیوں کر منہ دکھائیں گے، سرے محشر پیمبر کو وہ کیوں کر منہ دکھائیں گے، خلاف ماتم سرور جو فتویٰ لے کے آئے ہیں، کہ سرے محشر پیمبر کو وہ کیوں کر منہ دکھائیں گے، خلاف ماتم سرور جو فتویٰ لے کے آئے ہیں، اور دل زینب نے زینب سے کہا کربو بلا چلنا، دل زینب نے زینب سے کہا کربو بلا چلنا، تمہارے مشورے شبیر کو درکار ہیں زینب، تمہارے مشورے شبیر کو درکار ہیں زینب، اور مدینے سے جسے کربو بلا تک شاہ لائے تھے اسی مقصد کی محشر تک قلم بردار ہے زینب، مدینے سے جسے کربو بلا تک شاہ لائے تھے اسی مقصد کی محشر تک قلم بردار ہیں زینب۔ آخری 4 مصرے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات۔ ایک بتلا ایک شعر ہے کہ مختلف انداز ہیں ماتم کے، جذبہ ایک ہے، مختلف انداز ہیں ماتم کے، جذبہ ایک ہے، ہم عزاداروں کا دنیا میں قبیلہ ایک ہے، کہ مختلف انداز ہیں ماتم کے، جذبہ ایک ہے، ہم عزاداروں کا دنیا میں قبیلہ ایک ہے، اور چن لیا شبیر نے حر کو شہادت کے لیے، چن لیا شبیر نے حر کو شہادت کے لیے، پتھروں کے ڈھیر میں شفاف ہیرا ایک ہے، پتھروں کے ڈھیر میں شفاف ہیرا ایک ہے۔ میں بسط ادب گزارش کر رہا ہوں خطیب مجلس ناصر الملت علی جناب مولانا عباس ناصر سعید اباقاتی سے کہ تشریف لائیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں کہ نعرہ حیدری۔ فاتحہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یفرح منع والجمود ولا یبدیہ اعطاء والجود اذ کل معط منتقص سواہ وکل مانع مذموم ما خلاہ هو المنان بفواعد النعم وأوائد المزید والقسم ما اختلف علیہ دہر فیختلف منہ الحال ولو كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد ومتقن خطابه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. ایک درود پڑھ دیں محمد وآل محمد. آپ حضرات ذرا آگے آ جائیے اور تاکہ مجلس جو ہے وہ بلا فصل ہو سکے. ایک صلوات بآواز بلند عنایت کریں آپ کی اجازت سے وہ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد وآل. وہ نعرہ انہوں نے لگایا ہے تو ایک آپ لوگ کم سے کم اس کا جواب تو دیجئے. ایک بابا نے بولا کل سے جو سلسلہ یہاں سعید الملت حاشیہ کالج میں شروع ہوا، آج یہ اس کا دوسرا مرحلہ ہے اور میں نے سورہ آل عمران کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا. ارشاد رب العزت ہے کہ ہم نے آدم کو چنا. ان اللہ اصطفیٰ آدم. میں نے عرض کیا تھا کہ ہم سلیکشن کو ماننے والے لوگ ہیں، ہم چھتوں کے الیکشن کو ماننے والے لوگ نہیں. ہم کو معلوم ہے کہ اللہ جب کسی کو بناتا ہے تو کسی کی رائے کا وہ محتاج نہیں ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم جب کسی کو چنتے ہیں اور ہم سے مراد خدا نخواستہ ہم تو چنتے ہی نہیں ہیں، ہم نے تو وہ دھندا کبھی کیا ہی نہیں ہے. اور فرما رہے ہیں آپ اس لیے کہ ہم کو معلوم ہے کہ انسان چاہے جتنی محنت سے بنائے، رضی اللہوں کا بنایا ہوا بھی ہوتا ہے، وہ بھی یہی کہتا ہے کہ اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا. لہذا محنت کرنے سے فائدہ نہیں ہے. مناسب یہی ہے کہ کام وہ کیا جائے کہ جو اللہ جس سے راضی ہو، رسول جس سے راضی ہو، غدیر کا میدان ہو، اور وہاں جس کو مصطفیٰ کیا جائے اس کو مان لیا جائے. اب اور فرما رہے اللہ نے آدم کو مصطفیٰ کیا، اللہ نے نوح کو مصطفیٰ کیا، آل ابراہیم کو مصطفیٰ کیا، آل عمران کو مصطفیٰ کیا، اور اس ذیل میں جو عنوان قرار پایا تھا وہ تھا خدا کے منتخب بندے. آدم علیہ السلام کا جب پیکر بنایا جا رہا تھا تو قرآن آغاز میں بیان کر رہا ہے کہ جب ہم نے آدم کا پیکر بنایا، اذ اخذ اللہ، وہ وقت یاد دلاؤ ان کو کہ جب آدم کا پیکر بنایا گیا اور اس کے بعد ملائکہ سے کہا گیا کہ اس کو سجدہ کرو. غور طلب بات یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام کا پیکر بنا تو ملائکہ نے سب سے پہلے اپنا دعویٰ پیش کیا کہ پروردگار اس کو نہ بنا بلکہ ہم کو بنا. دیکھیے آج تک کبھی ملائکہ نے کہیں کوئی دعویٰ نہیں کیا، نبی بنتے رہے، کبھی کسی فرشتے نے نہیں کہا پروردگار اس کو نہ بنا ہم کو بنا. اور فرما رہے ہیں بڑی سامنے کی بات میں نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، کبھی کسی نبی کے لیے یہ نہیں کہا کہ پروردگار ان کو کیوں بنا رہا ہے، موسیٰ کو کیوں نبوت مل رہی ہے، نوح کو کیوں مل رہی ہے، ہم کو دے دے. لیکن جب آدم کا پیکر بن رہا تھا، جب اللہ خلیفہ بنا رہا تھا، تب یہ کیوں کہا ملائکہ نے کہ پروردگار اس کو خلافت نہ دے ہم کو دے. توجہ فرما رہے ہیں. ایک جملہ آپ کی سماعتوں کے لیے عرض کروں. دیکھیے جب آدم علیہ السلام کا پیکر بن رہا تھا
تو ان کے پیکر میں وہ نور داخل ہو رہا تھا جو نور محمد و آل محمد کا نور تھا، اور ملائکہ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ملائکہ کو معلوم تھا کہ یہ عام خلافت نہیں ہے، یہ وہ خلافت ہے جو انوار محمد و آل محمد سے چلے گی، یعنی خلیفہ ایسا ہوگا کہ ہوگا زمین پر مگر حکومت آسمانوں پر کرے گا۔ اور فرما رہے ہیں، اور کس طرح آسمانوں پہ حکومت کرے گا؟ یعنی ستارہ ہوگا تو آسمان پر، مگر یہ جو خلیفہ ہوگا جب اشارہ کرے گا تو ستارہ ان کے در پہ اتر آئے گا۔ خلیفہ ہوگا تو زمین پر، مگر جو آسمان پہ سورج دمک رہا ہوگا جب یہ اشارہ کریں گے تو سورج پلٹ آئے گا۔ چاند آسمان پہ چمک رہا ہوگا لیکن جب یہ اشارہ کریں گے تو دو ٹکڑے ہو جائے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آل محمد کے فضائل ہیں، دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ یہ پوری کائنات جو ہے یہ ان کے تصرف میں ہے، یہ پوری کی پوری کائنات جو ہے یہ محمد و آل محمد کے تصرف میں ہے، یعنی یہ کوئی فضیلت نہیں ہے مولا علی کی کہ مولا نے اشارہ کیا اور سورج پلٹ آیا۔ دیکھیے ہم چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور فرما رہے ہیں عراق جا رہے ہیں، وہاں ہم نے دیکھا کہ مقام رد الشمس ہے، کسی نے ہم کو بتایا کہ بھئی یہ وہی مقام ہے جہاں مولا علی نے سورج پلٹایا تھا۔ اور فرما رہے ہیں تو ہم یہ سمجھے کہ بھئی یہ مولا کی بہت بڑی فضیلت ہے، یہ مولا کی فضیلت نہیں ہے، یہ کائنات پوری کی پوری کائنات علی ولی امر ہیں۔ اور فرما رہے ہیں آپ، اور ہم اس لیے علی کو ہر میدان میں آگے رکھتے ہیں۔ دیکھیے یہ بھی اعتراض ہوتا ہے، جہاں بھی بات ہوئی ہم نے کہا علی۔ دیکھیے ہم علی کو نہیں مانتے ہیں، ہم علی ہی ہمارے عقیدے کا نام ہے، اور جب بھی بات ہوئی ہم نے کہا علی علی علی، یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، نبی نے کہا تھا۔ جب فاطمہ بنت اسد نے کہا کہ یہ میرے ہاتھوں پہ بچہ ہے، نبی نے کہا یہ علی ہے۔ علی کے معنی ہے بلند، نبی نے یہ نہیں کہا تھا یہاں علی ہے وہاں نہیں ہے، یہ ہر جگہ علی ہے، وہاں بھی علی ہے یہاں بھی علی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بھائی اس سے بہتر ایک صلوات عنایت کریں محمد و آل محمد۔ یہ نہیں ہے مسئلہ کہ یہاں علی ہے وہاں علی نہیں ہے، ہم کیسے کسی اور کو آگے بڑھا دیں جب خدا ہی نے کسی کے مقدر میں کوئی فضیلت نہ لکھی ہو۔ تو خدا معاف کرے، خدا نخواستہ ہزار قرآن درمیان ہم کوئی ابو ہریرہ کے خاندان کے تھوڑی ہیں۔ اور فرما رہے ہیں آپ بھائی مولا کے یہ فضائل ہیں، مناقب ہیں، جب وہاں خلافت ہو رہی ہے۔ دیکھیے شیطان 87 مقامات پر قرآن میں شیطان کا ذکر ہوا ہے، 87 مقامات پر 87 ٹائمز شیطان شیطان شیطان۔ دیکھیے قرآن میں نام ہونا کوئی کمال نہیں ہے۔ اور فرما رہے ہیں آپ کوئی ہم سے یہ نہ کہے کہ صاحب مولا علی کا قرآن میں نام کیوں نہیں ہے۔ یہ بھی ایک طبقہ ایسا ہے، یہ بھی تو ممکن تھا کہ خدا قرآن میں علی کا نام لکھتا اور بعد میں ان کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا، اس کا نام یہ علی رکھتے، بعد میں کہتے کہ یہ ان کے فضائل نہیں ہے بلکہ ہمارے بچے کے فضائل ہیں۔ ایسی صفتیں وہ انشاءاللہ اسی عشرے میں کوشش کروں گا کہ میں ذکر کروں، ایسے فضائل بیان کیے ہیں کہ وہ کسی اور کے اوپر منطبق ہو نہیں سکتے۔ دیکھیے یہ جو کرتے تھے وہ قرآن بنتا تھا، یہ جو کہتے تھے وہ قرآن بنتا تھا۔ رکوع انہوں نے کیا اور عالم رکوع میں زکوٰۃ دی تو آیت آئی۔ بعد میں تو بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ رکوع کیا ہو، کسی سے کہا کہ بھائی جب ہم رکوع کریں تو آگے مانگنا، اور فرما رہے ہیں اس کا بھی مقدر پھوٹا ہوگا جس نے ایسی انگوٹھی پائی ہو جو ان کے ہاتھ میں ہو۔ اور فرما ان کے، اور فرما اللہ خلافت دے رہا ہے تو ملائکہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار ہم کو بنا دے، اور فرما رہے ہیں ہم کو بنا، ان کو نہ بنا۔ یہ دعویٰ بتا رہا ہے کہ فرشتے معصوم فرشتے ہیں، ملا نہیں ہیں، معصوم فرشتے ہیں۔ اور فرما رہے ہیں معصوم فرشتے جب کہہ رہے ہیں پروردگار ہم کو دے دے یہ خلافت، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معصوم فرشتوں کو معلوم ہے کہ اس خلافت کی اہمیت کیا ہے۔ کہا بھائی جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ اب غور کیجئے گا، آدم علیہ السلام کے پیکر میں نور محمد و آل محمد داخل ہو رہا ہے۔ صاحب بہار الانوار علامہ مجلسی جلد نمبر اول صفحہ نمبر 230 پہ لکھتے ہیں کہ جیسے ہی نور محمد و آل محمد داخل ہونے لگا
دیکھیے یہیں پہ تو بتایا گیا تھا نا کہ جیسے ہی ہم کہیں سجدہ کرنا، جیسے ہی ہم کہیں سجدہ کرنا، انہی صفوف میں ابلیس بھی تھا، وہی فرشتوں کے بیچ میں ابلیس بھی تھا، لیکن معلوم نہیں دے رہا تھا کہ ابلیس بھی ہے، وہ وہاں صفوف ملائکہ میں داخل ہو گیا، معلوم نہیں دیا۔ جیسے ہی آدم کا پیکر بن کے تیار ہوا اور کہا کہ اس کو سجدہ کرو، بس اس نے بقراطیہ شروع کر دی کہ پروردگار میں تو اس سے افضل ہوں، میں تو افضل، میں تو سجدہ نہیں کروں گا، وہ میں کر رہا ہے۔ اور فرما رہے ہیں چپے چپے پہ ابلیس نے سجدے کیے ہیں، اور فرما رہے ہیں یہ اتنے سجدے کیے ہیں کہ اللہ کی پناہ، اگر رضی اللہ کا کوئی ٹائٹل مل رہا ہوتا سجدے پر تو اسی کو مل جاتا، لیکن اتنے سجدے کرنے کے باوجود ایک امر کی مخالفت کی، توجہ فرما رہے ہیں آپ، ایک امر کی مخالفت کی تو جو کل صفوف ملائکہ میں داخل تھا وہ آج ابلیس بن گیا۔ تو جو امر کی مخالفت کرے جب وہ ابلیس ہے، جو اولی الامر کی مخالفت کرے کیا ہوگا؟ اور فرما رہے ہیں ذرا نوجوان میرا ساتھ دیتے چلیں، انشاءاللہ محظوظ ہوں گے۔ دیکھیے آدم علیہ السلام کے پیکر میں روح داخل ہو رہی ہے، اور جیسے ہی روح داخل ہوئی، صاحب بہار الانوار لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو ایک چھینک آئی۔ آدم سے پہلے کوئی نہیں بنا ہے مگر بنا ہے، آدم سے پہلے کوئی نہیں ہے۔ پانچویں امام کی حدیث موجود ہے، ان اللہ خلق الف الف آدم و الف الف عالم، اللہ نے ہزار ہزار آدم بنائے ہیں اور ہزار ہزار عالم بنائے ہیں۔ بھئی کچھ تو فرشتوں نے دیکھا ہوگا، کچھ تو منظر دیکھا ہوگا فرشتوں نے، تبھی تو کہا کہ پروردگار یہ زمین پہ خوریزی کرے گا۔ بھئی اگر ماضی دیکھا نہیں ہے تو حال بتا کیسے رہے ہیں؟ اور فرما رہے ہیں آپ کچھ تو نظر میں رہا ہوگا، کہنے لگے پروردگار اس کو نہ بنا، یہ تو زمین پر یہ انسان ہے۔ اچھا ہم نے بھی فرشتوں کی ایسی رکھی کہ اگر انہوں نے کہا تھا کہ یہ خوریزی کرے گا تو ہم بھی ایسے رہے کہ ماشاءاللہ بات بات پہ بھڑ گئے۔ اور فرما رہے ہیں آدم علیہ السلام جب پیکر بن رہا ہے وہ کہنے لگا نہیں پروردگار اس کو نہیں مانوں گا، مجھ کو بنا، فرشتے کہہ رہے ہیں پروردگار ہم کو عطا کر، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ آدم کو علم دیا ہے، دیکھیے علم فرشتوں کو بھی دیا تھا، توجہ فرمائیے گا، اگر اللہ آدم کو علم دیتا اور فرشتوں کو علم نہ دیتا تو یہ بات عدل الہی کے خلاف ہے۔ اور فرما رہے ہیں آپ یعنی آدم کو بتا دیا فرشتوں کو نہیں بتایا، اور اس کے بعد امتحان ہو رہا ہے، یہ تو عدل الہی کے خلاف ہے۔ تو جہاں خدا عادل نہیں ہے وہاں تو یہ ممکن ہے، لیکن ہمارے عقیدے میں خدا عادل ہے، ہمارا نظریہ اصول دین عدل ہے، عدل کے بعد نبوت ہے، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اب فرشتے جب انوار محمد و آل محمد کو دیکھا تو دیکھ کے مبہوت ہو گئے۔ آدم علیہ السلام کے جسم میں جب روح داخل ہوئی تو ایک مرتبہ آواز آئی الحمدللہ۔ یہ آدم نہیں بولے، آدم نہیں بولے، یہ وہ نور بولا ہے جو صلب آدم علیہ السلام میں موجود تھا۔ جیسے ہی الحمدللہ کہا آواز قدرت آئی یرحمک ربک سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت نے میرے غضب پہ سبقت کی ہے۔ اور فرما رہے ہیں یہ آدم علیہ السلام کا پیکر جب بن رہا تھا، دیکھیے ایک شجرہ ممنوعہ تھا، توجہ فرمائیے گا، کچھ نئی جہت سے شاید میں بات عرض کروں۔ ایک شجرہ ممنوعہ تھا جس کا ذکر قرآن میں ہو رہا ہے کہ آدم سے کہا گیا کہ دیکھو اس درخت کے قریب نہ جانا۔ آدم کو جنت میں رہنے کی اجازت ملی، حوا کو جنت میں رہنے کی اجازت ملی کہ بھئی تم یہاں رہو، لیکن وہ جو تھا وہ ابلیس، کوئی غور فرما رہے ہیں، ابلیس جس کا ذکر 87 مقامات پر قرآن میں ہے، اور قرآن کی آیت گواہی دے رہی ہے کہ ہم نے ہر نبی کا دشمن بنایا ہے ابلیس کو، اور فرما رہے ہیں ہر نبی کا دشمن ہے ابلیس۔ ابلیس نے آدم و حوا سے کہا کہ اگر اس درخت سے کھا لو گے، بھئی درخت کے قریب نہ جانا،
اے آدم اور اے حوا یہ جو درخت ہے اس کے قریب نہ جانا. درخت سے نہیں کہا کہ ان کے پاس نہ جانا. نہیں غور فرمایا آپ نے. آدم اور حوا تم درخت کے پاس نہ جانا. ابھی درخت سے کہہ دیا جاتا کہ آدم اور حوا کے پاس نہ آنا, یہ ممکن ہی نہیں ہے بھائی. درخت آ نہیں سکتا تو جو جا سکتا ہے اس سے کہا جاتا ہے. بھائی ذرا توجہ کیجئے گا, میں کچھ بات عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. درخت آ نہیں سکتا, آدم اور حوا جا سکتے تھے, لہذا ان سے کہا تم نہ جانا. تو جو جا سکتا ہے اس کو روکا جاتا ہے. محمد و آل محمد سے رزق کو دور رکھا ہے. یہ نہیں کہا تم وہاں نہ جانا, وہ یہاں آ نہیں سکتا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. نعرہ صلوات باواز بلند عنایت کریں. غور فرما رہے ہیں آپ, درخت سے نہیں کہا جا رہا ہے, ویسے ہی آل محمد سے نہیں کہا جا رہا ہے کہ تم رزق کے پاس نہ جانا. اور فرما رہے ہیں آپ, اور فرما رہے ہیں رزق سے کہا ہم اس کو دور رکھیں گے. دور ہے, رزق دور ہے. بھائی ایک لطیف بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, نوجوانوں کا مجمع ہے, قیامت قریب ہے. قیامت قریب ہے اور رزق کو کہا جا رہا ہے بہت دور ہے. بھئی یہ خدا کا دور ہے, ہمارا دور نہیں ہے. اور یہ خدا کا قرب ہے کہ جہاں کہا جا رہا ہے قیامت قریب ہے, ہوشیار رہنا, فرعون نہ بن جانا. قیامت قریب ہے. بھئی جس کا قریب اتنا دور ہو اس کا دور کتنا دور ہوگا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور فرما رہے ہیں آپ, جس کا قریب اتنا دور ہو, قیامت قریب ہے. آل محمد ہم نے ارادہ کیا ہے, ہم نے ارادہ کیا ہے کہ رزق کو آپ سے دور رکھے گا. پھر جس کو اللہ بناتا ہے نا اس کی طہارت کی ذمہ داری وہی لیتا ہے. میں کسی موقع پہ عرض کر چکا ہوں, آج ذرا دوسرے انداز سے کہہ دوں. پتہ چلا کہ دکاندار کے 10,000 روپے باقی ہیں, تو منہ چھپائے چھپائے گھوم رہے ہیں, اور اس نے دھمکی دے دی کہ ادھر سے گزرو گے تو خیریت نہیں ہے. اور فرما رہے ہیں تو اپلائی کر دیا کہ سیکیورٹی چاہیے. پتہ چلا پولیس والے کو لیے گھوم رہے ہیں تاکہ روب ڈالیں. میں نے عرض کیا تھا دیکھیے وہ طبقہ اور ہوتا ہے جس کے ارد گرد وہ دائرہ ہو, حفاظت کا انتظام ہو, اور وہ طبقہ اور ہوتا ہے کہ جس کا طواف آیا تطہیر کر رہی ہو. یہاں جس کا طواف آیا ہے تطہیر کرے, میں اس طبقے کی بات کر رہا ہوں. آدم علیہ السلام کو دھوکہ دیا ابلیس نے, جناب حوا کو دھوکہ دیا ابلیس نے, اور جنت سے نکلوا دیا. جنت سے جناب آدم اور جناب حوا جنت سے نکالے گئے. ایک پتھر تھا جنت میں, توجہ فرمائیے گا, پتھر ایک جنت میں تھا, اور جب آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے پتھر رو دیا. پتھر ہے اور پتھر رو رہا ہے. بھائی کیا پتھر بھی روتے ہیں؟ پتھر بھی روتے ہیں پتھر. اب یہ اور بات ہے کہ پتھر دل نہ سمجھے, پتھروں کا گریا پتھر دل نہ سمجھے. آواز قدرت آئی کیوں رو رہا ہے؟ کہا پروردگار وہ آدم تیرا ذکر کرتے تھے, مجھ پر بیٹھ کر تیرا ذکر سنتا تھا, اور تیرا ذاکر چلا گیا. کیونکہ تیرا ذاکر چلا گیا اب تیرا ذکر سننے سے محروم ہوں. یہی سبب گریا ہے. خدا کو پتھر کی یہ ادا پسند آئی. کہا بھائی اس کو لے جاؤ وہاں اور خانہ کعبہ کے سامنے نصب کر دو, قیامت تک اب صرف ہمارا ذکر سنیں. اور فرما رہے ہیں آپ دیکھیے پتھر ہے
معمولی پتھر نہیں ہے. نبی نے فرمایا حجر اسود یہی حجر اسود ہے. کہا اس کو معمولی پتھر نہ سمجھنا, اس کو معمولی پتھر نہ سمجھنا, یہ اللہ کا انتخاب ہے, اس کو معمولی پتھر نہ سمجھنا. یہ پتھر وہ ہے کہ جو قیامت کے دن گواہی دے گا, صورتوں کو محفوظ کرے گا, گواہی دے گا فلاں نے چوما تھا, فلاں نے نہیں چوما تھا. غور فرما رہے, پتھر کی عظمت یہ ہے جس پر آدم کے قدم تھے, اس کی عظمت کیا ہوگی جس کے قدم دوش رسول پہ ہو. آدم علیہ السلام حوا کے ساتھ جنت سے بھیج دیے گئے, زمین پر آ گئے, پریشان ہو گئے جناب آدم, پریشان ہو گئے جناب آدم. کہنے لگے پروردگار میری توبہ کو قبول کر لے. توبہ قبول ہوئی آدم علیہ السلام کی. بھائی آدم علیہ السلام واپس جنت میں گئیں, اور فرما رہے ہیں آپ, لیکن توبہ کیسے قبول ہوئی؟ پنجتن کے وسیلے سے. ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں, آدم بھی جنت میں گئے ہیں تو پنجتن کے وسیلے سے گئے. بھئی ہم سب کے باپ ابو البشر آدم, آدم جب جنت میں ان کے وسیلے کے بغیر نہ جا پائیں تو آدمی کیا جا پائے گا؟ کہنے لگے پروردگار میری توبہ قبول کر لے. توبہ قبول ہوئی آدم علیہ السلام کی. کہنے لگے پروردگار یہ جو نور ہے کہ جس کے صدقے میں توبہ قبول ہوئی ہے, توجہ فرمائیے گا, یہ جو نور ہے جس کے صدقے میں توبہ میری قبول ہوئی ہے, اس نور کو میں چاہتا ہوں اس نور کا مشاہدہ کروں, اس نور کا مشاہدہ کروں. کہا اچھا آدم دیکھنا چاہتے ہو؟ کہاں پروردگار مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ نور جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی پیشانی میں دمکنے لگا. بڑی توجہ چاہ رہا ہوں, آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور دمکنے لگا. کہنے لگے پروردگار نور پیشانی میں آ گیا ہے, دیکھ تو سکتا نہیں. اللہ کی قدرت, اللہ کی مرضی, اللہ کا مزاج, اللہ کی مشیت نور کو منتقل کیا پیشانی میں. مقدر بدل گیا آدم کا. بھائی جس کے نور جس کے مقدر میں آئے وہ خلیفت اللہ ہوتا ہے. نہیں, میرے جملے پہ توجہ کیجئے گا, نور جس کے مقدر میں آئے جب وہ خلیفہ ہوگا تو جو نور کا آدھا ٹکڑا ہو, جو نور کا آدھا حصہ ہو, وہ خود کیا ہوگا؟ نور جب پیشانی میں آیا کہنے لگے پروردگار دیکھ تو سکتا نہیں. اللہ نے حکم دیا, نور آدم علیہ السلام کے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں میں آ گیا. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ بھئی خدا پہلے بھی تو یہ کر سکتا تھا, یہ تو پہلے بھی ہو سکتا تھا. نوجوان حضرات توجہ فرمائیں, یہ تو پہلے بھی ہو سکتا تھا کہ نور ڈائریکٹ ہاتھوں میں آ جاتا. ایک نور کا حصہ بائیں ہاتھ میں آتا, ایک نور کا حصہ دائیں ہاتھ میں آتا, لیکن خدا نے یہ انتظام کیا کہ پہلے نور پیشانی میں آئے تاکہ آدم کو یہ سمجھ میں آئے آدم پہلے یہ نور ایک تھا, ہم نے ان کو دو کر دیا. اور فرما رہے ہیں آپ, نور ایک تھا, دو نہیں تھے, یہ ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں. اور فرما رہے ہیں آپ, ایک ہی نور کے, اسی لیے تو نبی کہہ رہے ہیں آدھا نور میں آدھا نور علی, ایک ہی نور کے دو حصے ہیں. اب یہاں سے کل کی گفتگو سے مربوط رہیے گا, کل آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. یہ جو نور کا سلسلہ آگے بڑھا ہے یہ کس کس نبی کے صلب میں آیا ہے؟ اور فرما رہے آپ, کس کس نبی کے صلب میں آیا ہے؟ ایک بات دیکھیے, اپنا عقیدہ بیان کرنا جرم نہیں ہے, اور ہم جیسے لوگوں کی, ہم جیسے سے مراد ہم جیسے جوہلا کی مجلسیں سنتے ہیں بہت سے لوگ ہیں اور خفا ہو جاتے ہیں کہ بھئی صاحب مناظرہ پڑھا جا رہا ہے, فضائل پڑھے جا رہے ہیں. اور فرما رہے ہیں اور ہمیں خوشی ہوتی ہے جب کوئی برگر ہو جاتا ہے, جل جاتا ہے جب کوئی. میں باخدا بتا رہا ہوں, بھئی ہمیں کسی ملا جی کو تھوڑی منہ دکھانا ہے. بھئی پتہ چلا کہ میرے والد نے افضل محل میں کوئی مجلس پڑھی 1 سال پہلے, اب اس کی چھوٹی سی کلپ
وائرل ہو گئی. پہلے تو بخار وائرل ہوتا تھا, اب کلپ وائرل ہو گئی. تو وہ ادھر وائرل ادھر ہوئی, وہاں ادھر وہ وائرل ہو گئے کہ وہ یہ کیا کہہ دیا, وہ کیا کہہ دیا, وہ کیا کہہ دیا. تو ہم محظوظ ہو رہے ہوتے ہیں کہ بھئی چلیے ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. بھئی عزاداری جو ہے اصل تو یہی ہے, اصل عزاداری ہی ہے. میں نے کل عرض کیا تھا کہ یہ کام ہمارا نہیں ہے, انبیاء سے عزاداری کروائی ہے. ہم تو یہاں جمع اس لیے ہوئے ہیں تاکہ ہم اپنی ماؤں کے کردار کا اشتہار کریں. اور فرما رہے ہیں ہم تو یہ بتانے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہم صحیح العقیدہ ماں کی اولاد ہیں. ہماری ماں نے, ہمارے باپ نے ہم کو گھٹی میں محبت اہل بیت پلائی ہے, اس لیے ہم فرش اعزا پہ بیٹھے ہیں. ذکر حسین ہم اس لیے کر رہے ہیں, وہ ذکر جو انبیاء کا مقدر رہا ہے. یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. جو وارث غم ہے وہ پردے میں موجود ہے. اصل وارث غم کا وہ ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم جلوس نہیں اٹھائیں گے, جلوس نہیں اٹھے گا. ہم ماتم نہیں کریں گے, ماتم نہیں ہوگا. ہم مجلس نہیں کریں گے, مجلس نہیں ہوگا. دیکھیے گریہ کیا ہوتا ہے, اہمیت عزا سمجھیے. 12ویں امام زیارت کے جملے ہیں کہ اے سید الشہداء, اپنے جد سے خطاب کر رہے ہیں, ہمارے اور آپ کے زمانے کا امام, پردہ غیب میں جو عزاداری کر رہے ہیں امام. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ زیارت کے جملے ہیں کہ میرا جد مظلوم, میں آپ کی مصیبت پر بدلت دموع دمن, میں آپ کی مصیبت پر آنسوؤں کے بدلے خون روتا ہوں, آنسوؤں کے بدلے خون روتا ہوں. یہ ایسے ہوتی ہے عزاداری. اور فرما رہے ہیں ہم اگر قما کا ماتم کر لیں, ہم اگر زنجیر کا ماتم کر لیں تو لوگ اعتراض کرنے لگتے ہیں. اور فرما رہے ہیں وہ جو پردے میں وارث موجود ہے, میں نے نجف اشرف میں مستند علماء سے سنا ہے, اور یہ میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہے, لہذا میں کتاب کا حوالہ بھی نہیں دوں گا. میں نے مستند علماء سے سنا ہے کہ آیت اللہ محسن الحکیم, ان سے آ کے کسی طالب علم نے سوال کیا کہ مولا یہ جو جملے ہیں کہ امام ہمارا اور آپ کا امام خون کے آنسو روتا ہے, ایک مولا کیا کوئی خون رو سکتا ہے؟ اور فرما رہے ہیں یہ حسین کی عزاداری ہے, مولا کیا کوئی خون رو سکتا ہے؟ ایک مرتبہ آیت اللہ محسن الحکیم نے چہرے پر رومال رکھا اور سر جھکا کے رونے لگے. عالم زمانہ, صاحب مستمسک, آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ طالب علم گھبرا گیا, وہ سمجھا کہ شاید میں نے کوئی غلط سوال کر لیا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ سوال شاید غلط ہو گیا. بڑی دیر گزر گئی, آیت اللہ محسن الحکیم نے سر نہیں اٹھایا. ایک مرتبہ اس نے ڈرتے ڈرتے زانو پہ ہاتھ رکھا اور کہا آقا اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کیجیے گا. ایک مرتبہ آیت اللہ محسن الحکیم نے چہرے سے رومال ہٹایا, آنکھوں کے آنسوؤں سے, آنکھوں میں سے آنسوؤں کے بجائے خون تھا. کہنے لگے دیکھو جب ہم غلام ہو کے آنسو کے بجائے خون رو رہے ہیں تو وہ تو غم کے وارث ہیں, وہ تو غم کے وارث ہیں. خدا کی قسم یہ عزاداری, یہ گریہ, یہ آنسو. اور اجر ہم سے نہ مانگیے, اجر اس سے مانگیے گا کہ جس نے حسین کو چکیاں پیس کے پالا تھا. ماؤں کا بڑا اہم کردار ہے کربلا کے میدان میں. حسین ابن علی نانا کی قبر پہ پہنچے تو نانا کی قبر پہ جا کے کہنے لگے, ایک مرتبہ زری کی جالی کو پکڑا اور کہنے لگے اللہم انا ھذا قبر نبیک محمد ونبن بنت نبیک محمد. اے پروردگار یہ تیرے نبی کی قبر ہے اور میں تیری نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں. اے پروردگار میرے لیے وہ راستہ چن کہ جس میں تیری رضا ہو, تیرے رسول کی رضا ہو. اور بڑی دیر تک نانا کی قبر پہ رسول رہے, حسین رہے, اور اس کے بعد بھیا حسن کی قبر پہ پہنچے اور یہ کہتے تھے بھیا حسن خدا حافظ, اب کوئی چراغ جلانے والا نہ آئے گا. مقاتل نے لکھا کہ حسین ابن علی
جب نانا کی قبر پہ گئے اور جب بھائی کی قبر پہ گئے تو اس طرح گئے کہ جیسے دو جہاں کا بادشاہ جاتا ہے۔ اللہ کی پناہ، لیکن ایک مرتبہ جب فاطمہ زہرا کی قبر کی طرف چلے تو کہتے تھے اماں میں آ گیا، اماں میں آ گیا۔ قبر سیدہ سے آواز آئی، حسین پکارتے تھے السلام علیک یا اماں۔ قبر سیدہ سے آواز آئی وعلیک السلام یا غریب الام۔ حسین کہہ رہے ہیں اماں سلام، اور قبر سیدہ سے ندا آ رہی ہے میرے پردیسی بیٹے تم پر بھی سلام۔ حسین آئے، ماں کی قبر پہ لیٹ گئے، اماں لہو میں ڈوبا چمن دیکھنے چلو، زینب کے بازوؤں میں رسن دیکھنے چلو۔ بڑی دیر تک حسین بلک بلک کے ماں کی قبر پر روتے رہے۔ ایک مرتبہ اٹھنے کا ارادہ کیا، قبر سیدہ سے آواز آئی ہاں بلاؤ، میرا عباس دلاور ہے کدھر؟ وہ فدا ہے میرے بچوں پہ میں صدقے اس پر۔ یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور ابھی راہوار کو آگے نہ بڑھانا بھائی، یاد فرماتی ہیں اماں ادھر آنا بھائی۔ ابو الفضل العباس دوڑتے ہوئے قبر سیدہ پر آئے ہیں، ماں کی قبر سے رخصت ہوئے، پورا قافلہ رخصت ہونے کے لیے تیار ہے۔ چند جملے اور میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا۔ بات کرتے کرتے آج دوسری کا سورج بھی غروب ہونے کے قریب آ گیا۔ جناب ابو الفضل العباس قافلہ جانے کے لیے تیار ہے۔ قافلے کی ترتیب اس طرح تھی کہ حسین کا گھوڑا سب سے آگے اور عباس کا گھوڑا سب سے پیچھے، اور دائیں بائیں بنی ہاشم کے جوان، بیچ میں بڑے عزت و احترام سے بیویوں کو محفلوں پہ سوار کیا گیا۔ قافلہ جانے کے لیے تیار تھا، قریب تھا کہ ابو الفضل العباس گھوڑے پہ سوار ہو جاتے کہ ایک مرتبہ کنیز نے آ کے سلام کیا اور کہنے لگی کہ شہزادے آپ کی ماں آپ کو بلا رہی ہیں، آپ کی مادر گرامی آپ کو بلا رہی ہیں۔ عباس گھوڑے سے اترے، یہ ہے ماؤں کا احترام۔ جناب ام البنین کے قدموں پہ سر رکھ دیا اور کہنے لگے اماں کیوں بلایا ہے؟ ایک مرتبہ جناب ام البنین نے بیٹے کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا اور کہنے لگے عباس تم کو معلوم ہے نا عباس کہ تم اس دنیا میں کیوں آئے ہو؟ عباس تم کو معلوم ہے نا عباس کہ تم اس دنیا میں کیوں آئے ہو؟ عباس بھول نہ جانا، عباس کربلا جا رہے ہو، عباس تم بھی ساتھ جاؤ، عباس میں تمہیں جانے سے نہیں روکوں گی، عباس تم بھی جاؤ، اپنے تینوں بھائیوں کو ساتھ لے جاؤ، اپنے ایک بیٹے کو بھی ساتھ لے جاؤ، چھوٹے بیٹے کو ہمارے پاس چھوڑ دو تاکہ کوئی ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہو۔ مگر عباس ایک بات یاد رکھنا، اگر تم زندہ رہے اور حسین کے جسم پر ایک زخم آ گیا، خدا کی قسم یہ ماں دودھ نہ بخشے گی۔ عباس جاؤ، زینب کی چادر سے ہوشیار، عباس زینب کی چادر سے ہوشیار۔ قافلہ گیا، کسی ماں کو اپنی اولاد پہ اتنا یقین نہ ہوگا جتنا جناب ابو الفضل العباس کی والدہ کو جناب عباس پہ تھا۔ شیخ عباس قمی مفاتیح الجنان کے حاشیے پہ لکھتے ہیں کہ جناب عباس کی والدہ واقعہ کربلا کے بعد جنت البقیع میں قبر جناب سیدہ پہ بیٹھ کے کہتی تھی اے بی بی اگر میرے بیٹے کے بازو قلم نہ ہوتے تو کربلا میں حسین رلا رلا کے نہ مارے جاتے۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے۔ قافلہ گیا، ام البنین کو یقین ہے میرا عباس ساتھ ہے۔ ایک مرتبہ 20ویں محرم کو والی مدینہ نے مسجد مدینہ سے اعلان کیا مدینہ والوں کربلا میں حسین مارے گئے۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ مستورات کے مجمع سے ایک بلند قامت بی بی اٹھ کے کھڑی ہوئی اور مجمع کو چیرتے ہوئے منبر کے قریب آئی اور کہنے لگی ہے والی مدینہ یہ بتا یہ جو تو نے ابھی اعلان کیا کہ کربلا میں حسین مارے گئے یہ بتا کہ عباس کہاں تھا؟ بس عزیزان محترم میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا۔ یہ بتا، ماں پوچھ رہی ہیں
یہ بتا کہ عباس کہاں تھا کربلا میں، حسین کیسے مارے گئے؟ اس نے کہا شہزادی کربلا میں عباس کے بازو قلم ہو گئے، وہ فوج کا نشان عباس کے خون میں ڈوب گیا۔ کہا والی مدینہ بس ایک سوال کا جواب دے، کربلا میں پہلے آقا حسین مارے گئے یا پہلے میرا بیٹا مارا گیا؟ کہے شہزادی جب تک عباس سلامت تھے کسی کی جرات نہ تھی کہ حسین کو نظر بھر کے دیکھتا۔ پہلے عباس کے بازو ترائی پہ قلم ہوئے، پھر حسین کی گردن پہ خنجر آیا۔ بس جیسے ہی سنا قبر سیدہ پہ پہنچی، اے بی بی گواہ رہنا ساری زندگی ماں نے خدمت کی، کربلا میں میرے عباس نے خدمت کی۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ